آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 32۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے سرکاری لوگوں کی نفسیات سے متعلقہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، سرکاری لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک نفسیاتی کیفیت پر گفتگو کی تھی، اور وہ تھی اختیار کا نشہ، کہ سرکاری لوگوں میں اختیار کا نشہ نفسیاتی طور پر پایا جاتا ہے۔ آج ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے اور نفسیاتی کیفیات کو موضوع سخن بنائیں گے۔ ان میں سے ایک نفسیاتی کیفیت ہے کہ آپ احباب نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری لوگ بہت زیادہ اپنے سائلین کو اور دفاتر میں آنے والوں کو ٹرخاتے ہیں، تاخیر کا شکار کرتے ہیں، لٹکاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ ان کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سرکاری ہاسپیٹلز ہیں، وہاں پر اگر آپ جائیں تو کبھی اس کمرے میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی وہاں سے سائن کروا لیں، کبھی وہاں سے سائن کروا لیں، کبھی یہ کر لیں، کبھی وہ کر لیں، تو انسان اس قسم کے جھنجھٹوں میں پڑا رہتا ہے، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ ڈیلے ہوتا رہتا ہے اور تاخیر کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سرکاری لوگوں اور سرکاری اہلکاروں کی نفسیات میں یہ چیز شامل اور داخل ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے طالبین، سائلین اور ضرورت مندوں کو تاخیر کا شکار کرتے رہتے ہیں۔ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ کوئی سسٹم کی خرابی نہیں ہوتی یا وقت کا تقاضا نہیں ہوتا، بلکہ ان لوگوں کی نیچر میں اور ان لوگوں کی نفسیات میں ہی یہ چیز شامل اور داخل ہوتی ہے، معاملے کو لٹکانا، لوگوں کو تاخیر کا شکار کرنا۔ اور یہ جو کیفیت ہے، اس کے پیچھے ریزن اور وجہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں ریزن اور وجہ یہ ہے کہ سرکاری لوگ جو تاخیر کا ہتھیار اور حربہ استعمال کرتے ہیں، اس میں مین جو پوائنٹ ہے سمجھنے والا وہ ہے کہ ان کی بنیادی طور پر نسوں کے اندر یہ بات سرایت کر جاتی ہے کہ ہم دانستہ طور پر تاخیر کریں کسی بھی کام میں، تاکہ لوگ اور عوام مجبور ہو کر سفارش یا رشوت کی طرف مائل ہوں۔ یہ اس کے پیچھے لوجک اور وجہ ہوا کرتی ہے، معاملے کو لٹکانا، معاملے کو تاخیر کا شکار کرنا۔ تو یہ وجہ ہوتی کہ یہ یا تو سفارش پر آ جائیں اور یا پھر رشوت کی طرف مائل ہو جائیں کہ پیسے دے کر کام جلدی کروا لیا جائے۔ آپ نے کافی سارے سرکاری ہاسپٹلز میں دیکھا ہوگا، لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں یا پرچیاں اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو آپ گارڈ کو یا کوئی بھی جو گیٹ کیپر ہوتا ہے اسے پیسے دیں تو وہ آپ کو جلدی انٹری کروا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر بعض جگہوں پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے مین گیٹ کے اوپر باہر تمام مریضوں کے جو تیمارداری کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کھڑا کیا ہوتا ہے، یہ اندر جو ڈاکٹر ہیں وہ راؤنڈ لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، تو آپ یہاں پر ٹھہریں، رک جائیں، روکا ہوتا ہے۔ اب اس موقع پر یا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وقت نہیں ہے اندر جانے کا یا ملاقات کا، گیٹ بند ہے جی، تو اگر اس موقع پر کوئی شخص ان کو پیسے تھما دے، رشوت دے دے، کوئی 2 3 4 500 روپیہ دے دے، تو یہ کیا کرتے ہیں، اس بندے کو گزار دیتے ہیں گیٹ سے۔ یہ اکثر و بیشتر آپ نے سرکاری اداروں میں اس چیز کا کو نوٹ کیا ہوگا، بالخصوص ہاسپٹلز میں۔ تو اس کے پیچھے میں نے آپ کو وجہ بیان کر دی کہ یہ اس طرح سے معاملات کو لٹکاتے کیوں ہیں۔ یعنی اس میں پھر کافی ساری اس کی جہات ہیں، جیسا کہ یہ والی ملاقات کو لٹکانا، مریض کے ساتھ تیمارداری اور ملاقات کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو لٹکانا، اور پھر اسی طرح کاغذات ہوتے ہیں، گاڑیوں کے لائسنس ہوتے ہیں، یا اسی طور پر زمینوں اور جائیدادوں کے کاغذات ہوتے ہیں، یا اسی طرح میٹر ہے بجلی کا، گیس کا، اس کے لگنے میں معاملہ لٹکاتے جانا، تاخیر کا شکار کرتے جانا۔ تو یہ ساری کے ساری چیزیں یہ ایک حربہ ہیں، ایک ہتھیار ہیں سرکاری اہلکاروں اور سرکاری لوگوں کا، اور اس میں پیچھے لوجک اور وجہ کیا ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ بندہ مجبور ہو کر رشوت دے کر یہ کام ہم سے کروا لے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک
کلک کی مار ہوتا ہے تمام تر معاملہ، بالخصوص آج کے جدید دور میں۔ لیکن وہ کلک کو بھی اتنا لٹکا دیتے ہیں کہ انسان ہاتھوں سے بھی کیے ہوئے معاملات کو اتنا لٹکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس میں پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام اور لوگ مجبور ہو کر ہمیں رشوت دیں اور ہم ان کا کام کر دیں۔ تو رشوت کے حصول کے لیے یہ معاملات کو سرکاری لوگ لٹکاتے ہیں اور اس کو تاخیر کا شکار کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سرکاری اہلکار ہے یا کلرک ہے کوئی، اب وہ جو فائل ہے کسی بھی کام سے متعلقہ اس کو 6 مہینے تک یا سال تک لٹکائے رکھتا ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ لیکن اگر آپ اس کو لفافہ تھما دیں، پیسوں والا لفافے سے مراد کہ آپ اس کو کوئی 10,000 20,000 روپیہ رشوت دے دیں، تو وہ فائل کو اگلے دن ہی منظور کروا لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مین افسر ہوتا ہے جس نے سائن اور دستخط کرنے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے آگے، یعنی آگے سے مراد کہ اس افسر تک پہنچنے کے لیے کوئی کلرک، کوئی گیٹ کیپر، کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو اس کا اسسٹنٹ ہو سکتا ہے، اس کا سیکٹری ہو سکتا ہے، یا اس کا معاون اور مددگار اور ممد ہو سکتا ہے، یا اس کا قاصد ہو سکتا ہے، نائب قاصد جسے کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو بیچ میں درمیان میں بندہ ہوتا ہے تو یہ معاملے کو لٹکاتا رہتا ہے، اور اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے مجھے کہے کہ بھئی اتنے پیسے لے لو اور میری اس فائل کے اوپر جلدی سائن کروا دو۔ بس وہ اس وجہ سے معاملے کو لٹکا رہا ہوتا ہے، جو افسر صاحب آئے نہیں ہیں، سر جی آئے نہیں ہیں، صاحب جی پہنچے نہیں ہیں، صاحب جی کے پاس بڑی فائلیں ہیں، ابھی سائن نہیں ہو سکتے، صاحب جی ایسے، یعنی وہ ایسے لٹکاتا رہتا ہے۔ تو اس میں مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی فائل پر سائن کروانے کے لیے مجھے رشوت دے تو میں ابھی سائن کروا دوں یا کل ہی اس کے سائن کروا دوں۔ اور پھر اس میں بسا اوقات جو سرکاری افسر ہوتے ہیں، بڑی سیٹ پر بیٹھنے والے، وہ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں، یعنی کلرک اور گیٹ کیپر کے معاملات میں۔ کیسے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود اگر رشوت وصول کریں گے اور لیں گے، نمبر 1 پکڑے جائیں گے، اور نمبر 2 ان کا جو منصب ہے اس کے شایان شان یہ ہے نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں جو کلرک ہوتا ہے یا اسسٹنٹ ہوتا ہے اسے رکھا ہوتا ہے ان معاملات کے لیے کہ بھئی سارے ان معاملات کو تو نے ہینڈل کرنا ہے۔ اس بیچارے کو بھی کوئی 100-200 روپیہ دے دیتے ہیں، اور باقی جو ہزاروں روپے ہیں وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں افسران، سرکاری افسران۔ تو اس کے لیے یہ سارے کے سارے تاخیری حربے اور تاخیری ہتھیار استعمال کرتے ہیں افسران بھی، اور اسی طور پر جو ان کے نیچے عملہ ہے، ماتحت ہیں، کلرک وغیرہ اور گیٹ کیپر وغیرہ۔ تو یہ بھی سرکاری لوگوں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ اسی طرح عہدے سے عزت کو جوڑنا، یہ بھی سرکاری لوگوں کی نفسیات ہیں۔ عہدے سے عزت کو جوڑنا یعنی ان کی یہ نفسیات بن جاتی ہیں کہ جب تک عہدہ ہے تب تک عزت ہے، جب تک عہدہ ہے تب تک ہماری عزت ہے، اس لیے عہدے سے چمٹے رہنے کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کرسی، اس منصب کہ جس کی وجہ سے کوئی عزت بنی ہے، اس کے ساتھ چمٹے رہنا یہ ان کا گویا کہ وتیرہ بن جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ تمام تر تگ و دو کرتے ہیں، جو ان سے بن پڑتا ہے، جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولیس اہلکار آپ دیکھ لیں، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی اسی طرح ڈی پی او ہے، یہ سارے کے سارے چونکہ ان کی عزت ہوتی ہے اس خاص کرسی کی وجہ سے، تو اس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کرسی کا ہونا لازم ہے۔ تو کرسی کو پھر برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام تر تگ و دو کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ اور اسی طور پر ان سرکاری اہلکاروں کی نفسیات میں یہ چیز بھی شامل اور داخل ہے کہ یہ سسٹم کی آڑ لیتے ہیں۔ سسٹم کی آڑ لینے سے مراد، سسٹم کہتے ہیں نظام کو، یعنی جو پروسیس ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، تو اپنی بہت سارے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے سسٹم اور نظام کی یہ جو شیلڈ ہے اسے استعمال کرتے ہیں، اس کی جو آڑ ہے اس کو لیتے ہیں۔ یعنی اپنی غلطی یا کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے جو قواعد و ضوابط حکومتوں نے بنائے ہوتے ہیں یا سرکاری اداروں نے طے کر رکھے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ مثال اگر میں اس کی آپ کے سامنے مترشح کروں تو ایک مثال آپ اس کو سمجھیں
کہ جب کوئی شہری شکایت کرے دفتر میں آ کر کہ جی میرا ابھی تک کام نہیں ہوا، اتنے دن ہو گئے، اتنے ایام ہو گئے، تو یہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں جی فائل سیکشن میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، فائل سیکشن میں ہے، پروسیس میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ کہے جی بغیر سسٹم اور نظام کا سہارا لیے ہوئے اور ڈھال بنائے ہوئے خود اس فائل کو روکے، تو ظاہر سی بات ہے اس سائل نے اس افسر پر اور اس بندے پر چڑھائی کرنی ہے کہ آپ میرا کام کرتے کیوں نہیں ہیں۔ تو وہ اپنی غلطی اور کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ سسٹم کی آڑ لیتا ہے، نظام کی آڑ لیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ بینک میں جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ اسے اپنا چیک دیتے ہیں پیسے نکلوانے کے لیے، تو آگے سے کہتے ہیں جی سسٹم کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں جی آپ بیٹھیں پیچھے، سسٹم کام نہیں کر رہا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سسٹم جام ہو جاتا ہے یا اسی طور پر اس میں پرابلم آ جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کام کرنے والی یا کام کرنے والے، یعنی اس کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں چیک لوں، ان سے سائن کروں، یہ کروں وہ کروں، وہ تھوڑا سستانا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے۔ تو یا پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ فون پہ بزی ہوتے ہیں یا اسی طرح کسی کے ساتھ ماہوے گفتگو ہوتے ہیں فیس ٹو فیس وہیں پر، یا کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں تو یا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی یعنی کہ مقصد ان کا یعنی کہ ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع پر وہ کیا کرتے ہیں کہ آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کہہ دیتے ہیں کہ جی سسٹم خراب ہے، سسٹم بند ہے اور سسٹم اس وقت پروسیس میں نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ تو یہ اپنی غلطی، کمزوری اور مفادات کے حصول کے لیے سسٹم کا اور نظام کا سہارا لیتے ہیں اور اس کو اپنی غلطیوں کے سامنے ڈھال بناتے ہیں۔ یہ بھی سرکاری لوگوں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر یہ جو میٹر وغیرہ ہوتے ہیں گیس کے یا بجلی وغیرہ کے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں اتنی لمبی لمبی درخواستیں چلی جاتی ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، آپ کا نمبر ہی نہیں آتا۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ حالانکہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ ٹائم ضائع کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں یا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں یا کام نہیں کرتے، کام چور ہوتے ہیں، لیکن وہ کام چوری تو نہیں نہ بتا سکتے بھی ہم فری بیٹھے ہوئے ہم نہیں کام کر رہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں سسٹم کے اوپر اپنی غلطیوں کو ڈال دیتے ہیں اور کمزوریوں کو سسٹم کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جی سسٹم کام نہیں کر رہا، جی سسٹم اس موقع پر جو ہے وہ جام ہو چکا ہے یا سسٹم پروسیس میں نہیں ہے۔ تو یہ ان کا تکیہ کلام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے سسٹم کی آڑ لینا، قواعد و ضوابط جو محکموں کے ہوتے ہیں، دفاتر کے ہوتے ہیں، ان کو ڈھال بنانا، یہ بھی سرکاری لوگوں کی یا دفاتر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے، فلاں وقت میں آ جانا، فلاں دن آ جانا، فلاں تاریخ کو آ جانا، تو حالانکہ کوئی ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچیں، آئے روز یہ سسٹم بند ہوتا ہے، اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا، لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا ہی ہے، باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پر جب آپ کام کروانے جائیں تو تب ہی کام ہوگا، وہاں پر سسٹم بند ہے، جام ہے، یہ والا صورتحال نہیں ہوتی، وہاں پر پوچھ گچھ ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کو شعور ہے، لوگوں کو پتہ ہے۔ ہمیں چونکہ ان باتوں کا علم نہیں ہے کہ کیا کیا سرکاری اہلکار کرتے ہیں، ان کے کیا کیا حربے ہیں، اس بنا پر ہمیں وہ بدھو بنا لیتے ہیں، ہمیں وہ بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں ان کی نفسیات میں یہ چیز شامل اور داخل ہے کہ وہ عوام سے خود کو برتر سمجھتے ہیں، خود کو عوام سے بہتر اور اعلیٰ تصور کرتے ہیں، وہ خود کو عوام سے عقل مند اور با اختیار سمجھتے ہیں اور عوام کو جاہل یا فضول خیال کرتے ہیں۔ یہ بات پلے باندھ لیجئے گا، سرکاری اہلکار بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے یا دفاتر میں بیٹھے ہوئے، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ہلکا پھلکا بھی سرکاری جو اہلکار ہے نا، وہ عوام الناس کو یعنی عامت الناس کو یا پرائیویٹ لوگوں کو یا اپنے سائلین اور اپنے پاس آنے والے لوگوں کو بے وقوف اور جاہل سمجھتا ہے، انہیں بالکل فضول سمجھتا ہے۔ یہ بھی ان کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کام کی غرض سے گیا تو اس کا کام اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ اب وہ ایک تحصیلدار سے اپنا شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے جی
آپ یہ کام میرا کر نہیں رہے، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی۔ اب آگے سے وہ جو تحصیلدار ہے یا افسر ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس آپ لوگوں کو شکایت کرنے کا پتہ ہے، سسٹم چلانا آپ کو نہیں آتا، سسٹم چلانا ہمارا کام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا کام کب ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ اب دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، اس میں مقصد کیا ہے؟ عوام کو جاہل سمجھنا، بے وقوف سمجھنا کہ تمہیں کک پتہ نہیں، تمہیں کچھ پتہ نہیں، سارا کچھ ہمیں ہی پتہ ہے۔ یہ ہے ان کے اندر نفسیاتی کیفیت کہ یہ عوام سے خود کو برتر، عقل مند، دانا اور فہم و فراست کے اعتبار سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور عوام کو جاہل اور فضول گردانتے ہیں۔ یہی حال پولیس کے محکمے کا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں یہ عامت الناس کو بالکل اجڑ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عوام سے برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عوام سے بہیو اور رویہ بھی پھر اپنی اسی سوچ اور اپنی اس نفسیاتی کیفیت کے مطابق کرتے ہیں، اور عوام الناس کو جو ہے ان کے ان تمام تر جو غیر انسانی اور غیر اخلاقی اور غیر قانونی رویے ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ دفاتر میں دیکھ لیں، یہ جگہ کے اعتبار سے، بٹھانے کے اعتبار سے، رسپیکٹ کے اعتبار سے، عزت و احترام کے اعتبار سے ذرا سا بھی خیال نہیں کریں گے سائلین کا، حالانکہ یہ ہم سے نیچے ہیں۔ کیوں کہ یہ سید القومی خادمہم، کہ یہ جو لوگ ہیں قوم کے سردار، افسر، سرکاری عہدوں پر، یہ قوم کے خادم ہوا کرتے ہیں، شرعی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی ہمارے یہ خدمت گزار ہیں۔ ہماری تنخواہوں، ہمارے جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر ان کی تنخواہیں ہیں، ہمارے ٹیکسز کے اوپر یہ پلتے اور جیتے ہیں، تو یہ ہم سے نیچے ہیں، لیکن اس کرسی کی وجہ سے ان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے، نفسیاتی کیفیت بن جاتی ہے کہ یہ خود کو برتر سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو پھر عوام الناس کو اپنے دفاتر میں آنے پر کسی قسم کی تکریم اور عزت سے نہیں نوازتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام الناس، ہم باہر ہوں تب بھی عوام الناس ہمیں نوازے عزت و احترام سے، اور اگر عوام الناس ہمارے دفاتر میں آ جائے تو وہاں پر بھی آ کر ہمیں ہی عزت و تکریم سے نوازے، نہ یہ کہ ہم ان کی رسپیکٹ اور عزت کریں۔ یہ بھی سرکاری اہلکاروں کی نفسیاتی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح ان میں جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، نفسیاتی کیفیت ان میں یہ بھی ہے کہ یہ بے حس ہوتے ہیں۔ یہ بھی بلکہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کا تجربہ ہوگا کہ جو سرکاری لوگ ہیں نا، ان میں سے اکثر و بیشتر بے حس ہوتے ہیں، رحم دل نہیں ہوتے، یا کسی کا احساس کرنا ان کے دل میں نہیں پایا جاتا۔ آپ ہاسپٹلز میں دیکھ لیں، ڈاکٹرز ہیں، چائے پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہاں پر کوئی شخص آ کے رو رہا ہے، دعائی دے رہا ہے کہ خدا را میرے مریض کو دیکھیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور یہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، بلکہ یہ بے حس بن کر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طور پر جو سرکاری اہلکار ہیں یا وابٹا والے ہیں، سوئی گیس والے ہیں، دیگر اداروں والے ہیں، ان میں بھی آپ دیکھ لیں بے حسی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، انہیں عوام الناس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، یہ سرکاری اہلکار مسائل کو دیکھ کر بھی جذباتی طور پر متاثر نہیں ہوتے، یہ ان کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ یعنی پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، دشواریاں ہیں، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں سڑکوں پر کیسے کیسے کھڈے ہیں، کیسے کیسے جو گٹر ہیں ابل رہے ہیں یا ان کے ڈھکن ہے نہیں اور ان میں گرنے کا خدشہ ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا لوگ بیچ میں گر جاتے ہیں، بچے بیچارے فوت ہو جاتے ہیں بیچ میں گر کے، لیکن ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر احساس ہوتا تو کوئی بھی سڑک رات سے دن نہ چڑھتا، وہ بالکل درست ہوتی، لیکن آپ دیکھتے ہیں عوام الناس ہوتی ہے کہ جو اس کھلے ہوئے مین ہول پہ اور گٹر پر کوئی شاخ رکھ دیتے ہیں درخت کی، یا کوئی دکان کا بورڈ رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ اس میں گرے نہ، ورنہ یہ بھی سرکاری لوگ بھی تو وہیں سے گزرتے ہیں، انہی سڑکوں سے دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر احساس نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، بے حس ہوتے ہیں، اور بے حسی ان کی نفسیات میں سرایت کر جاتی ہے، اس بنا پر انہیں کسی قسم کا بھی احساس عوام الناس کا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، نمبر ایک اس کی وجہ یہی اپنے آپ کو برتر سمجھنا کہ اب ہم ہر ٹائم ان کے کام کرتے رہیں عوام الناس کے،
اور ان میں سے جو دوسری وجہ ہے وہ یہ کہ ان کے جو ورک ہے، ان کا جو کام ہے یا سسٹم اور نظام ہے، اس میں آئے روز یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کبھی اس سڑک کا مین ہول کھلا ہوا ہے، کبھی اس کا، کبھی اس کا، کبھی اس کا۔ تو وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کون کون سے گٹر بند کرتے پھریں اور کون کون سی سڑکیں صحیح کرتے پھریں، کون کون سے جمپ اور بریک لگنے والے جو بریکر ہیں سڑکوں پر لگے ہوئے، ہم ان کو ٹھیک کرتے پھریں۔ تو وہ اس معاملے کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کو آپ یوں کہہ لینا کہ ایک آدمی کسی شے کا عادی ہو جائے اور روز روز کا اس کا کام ہو، تو پھر اس کی وہ والی کیفیت نہیں رہتی جو کبھی کبھی والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو چونکہ ان کے روز کے معمولات میں یہ چیزیں شامل اور داخل ہیں، تو اس بنا پر ان کے اندر پھر احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر چیر پھاڑ کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، یا مریض کو بٹھاتے ہیں، لٹاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ جلد بازی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو چلو مان لیا ان کا تجربہ ہے، نمبر دو یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو پاس کھڑے ہوئے ہیں وہ کرا رہے ہوتے ہیں اور اس موقع پر ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، اس دکھ درد کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ڈاکٹر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا یہ روز کا معمول ہے، روز کا کام ہے۔ تو روز روز کے کام کرنے کی وجہ سے ان کے اندر جو حس ہے نا، حس، احساس، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی سرکاری لوگوں میں چیز پائی جاتی ہے اور یہی ڈاکٹرز کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ شدید گرمی میں بھی ہاسپٹل کا جو اے سی ہے اس کا وہ بند ہے، چل نہیں رہا، کولنگ نہیں کر رہا، تو آ کر درخواست دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے جی وہ کولنگ نہیں کر رہا، اے سی بند ہے، تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تنخواہ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں جی درخواست ابھی دفتری مرحل میں ہے، ابھی فلانے کا ٹمکانے کا آرڈر آئے گا یا دستخط ہوں گے تو پھر یہ صحیح ہوگا، یا کہا ہوا ہے ابھی اور طرف کام میں ورک میں لگے ہوئے ہیں، وہاں سے فارغ ہو کر یہاں پر پہنچیں گے، یہ یعنی وہ آگے سے تنخواہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسے معاملات نہیں ہوتے۔ عملہ ہوتا ہے، ان کی ایک مستقل ورک کے اوپر ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، باوجود اس کے یہ ان کی بے حسی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے اور بالکل بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ان لوگوں کی نفسیاتی کیفیت ہے، بے حسی کا ہونا، اس کا ہم آئے روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طور پر ان کے اندر ایک اور کیفیت ہے اور وہ ہے پیشہ ورانہ دوہرا معیار، یعنی دوسروں سے اصول پسندی کی توقع رکھتے ہیں اور قواعد و ضوابط کی پابندی کی توقع رکھتے ہیں، لیکن خود اسی اصول کو یہ توڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی پولیس اہلکار ہیں کہ وہ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہیلمٹ پہنیں، ان کی گاڑی کے پیچھے نمبر پلیٹس ہونی چاہیے سرکاری منظور شدہ، اور اشارہ نہ توڑیں، اسی طور پر ون وے نہ آئیں، یا دیگر جو بھی قوانین ہیں ہمارے، لیکن خود یہ کیا کرتے ہیں، انہی اصولوں کو توڑتے ہیں، دوسروں کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں، قطار میں کھڑا کرتے ہیں، اور خود قطار کو توڑ کر اپنا کام کرواتے ہیں۔ یہ ہے کہ دوہرا معیار ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ان کے اندر کیفیت جو پائی جاتی ہے اس میں کئی اس کی جہات ہیں، سرکاری حوالے سے بھی، دیگر جو ادارے ہیں ان کے افسران ہیں ان کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر افسر خود وقت پر آتا نہیں ہے، لیکن ماتحت یا اس کے نیچے جو عملہ ہے اس کی 5 منٹ کی تاخیر پر بھی وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اسے سرزنش کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، باتیں سناتا ہے، حالانکہ خود گھنٹہ گھنٹہ لیٹ آتا ہے، لیکن کوئی اس کا نیچے والا عملہ کسی وجہ سے کوئی فرد لیٹ ہو جائے، تاخیر کا شکار انسان ہو ہی جاتا ہے، تو اس کو کوستا ہے، اس کو باتیں سناتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے۔ تو یہ خود اپنے اندر اس چیز کو نفسیاتی طور پر رکھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے اصول پسند ہیں اور اپنے لیے یہ اصول توڑنے والے ہیں، دوسروں کے لیے ضابطہ، قاعدہ، قانون یہ مانتے ہیں اور اس کی بڑی پابندی کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں اور کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی نفسیات میں چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طور پر ان میں ایک شے یہ بھی ہے کہ یہ عوام الناس سے، سائلین سے، اپنے ماتحتوں سے فرما برداری کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ بھی ان کی نفسیاتی کیفیت ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر بات پر جی سر، جی سر، جی سر کہا جائے، چاہے بات غلط کیوں نہ ہو، اور بات چاہے عقل کے، قانون کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ کرپشن سے متعلقہ بات کیوں نہ ہو، بس جی سر۔
یہ بھی ان کے اندر نفسیاتی کیفیت ہے کہ ہمیں کوئی نہ کرے، ہمیں کوئی انکار نہ کرے، ہمیں کوئی غلط نہ کہے، ہمیں کوئی پوچھے نہ، بلکہ ہماری فرما برداری کرتے رہیں۔ یہ بھی ان کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ ایک افسر ڈرائیور سے کہتا ہے کہ چائے لے آؤ، جب وہ کہتا ہے کہ جی میرا کام گاڑی چلانا ہے، تو افسر آگے سے ناراض ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ ڈرائیونگ کرے، اس کی ڈیوٹی یہ نہیں کہ وہ افسر کے کام کرے، یا افسر کا گھر ہے تو وہ گھر کے کام اس کے ذمہ لگا دیتا ہے، یہ کھڑکیوں پہ کپڑا مارو، تو وہ آگے سے کہتا ہے سر جی میرا یہ کام تو نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ افسر ناراض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی یہ نفسیاتی کیفیت ہے کہ یہ فرما برداری کی لوگوں سے توقع رکھتے ہیں۔ کتنے مجرم ایسے ہیں، مجرم کہہ لیں یا ملزم، ملزم کہنا صحیح ہوگا، تھانے میں جاتے ہیں کیس دائر کرنے کے لیے یا ایف آئی آر کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے، تو تھانے والے بیٹھے ہوئے جو محرر ہوتے ہیں یا ایس ایچ او ہے یا کوئی بھی، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں تھانے دا بلب خراب آتے جا تو بلب لے کے آ، انرجی سیور لے کر آؤ، یا کوئی نہ کوئی ان سے شے منگوا لیتے ہیں۔ تو اس موقع پر اگر کوئی شخص کہنا جی میں کیوں لے کر آؤں، یہ میری ذمہ داری، یہ تو آپ کے محکمے کی ذمہ داری ہے، تو یہاں پر وہ آ کر ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کا کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کی کیفیت ہے نفسیاتی کہ وہ اپنے سائلین اور عوام الناس یا ماتحتوں سے فرما برداری کی توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں جی سر کہا جائے، ہمیں کوئی انکار نہ کرے، ہمیں کوئی غلط نہ کہے، ہماری کسی بات کو کوئی ٹالے نہ، روندے نہ، ہماری کسی بات کا کوئی انکار نہ کرے۔ یہ ان کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ آپ ان کی جی حضوری کریں گے، ان کی بات مانیں گے اور جی سر کرتے رہیں گے تو یہ آپ سے خوش رہیں گے۔ جہاں پر آ کر آپ نے بھلے وہ کوئی غلط کام ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہی کیوں نہ ہو، آپ نے انکار کر دیا تو وہیں پر سمجھو کہ یہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اسی طور پر ان میں احساس عدم احتساب، یہ والی نفسیاتی کیفیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی ان کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہم سے کوئی احتساب نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، ہم اپر کلاس ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ جو کبھی کبھی میڈیا پر دیکھتے نا کہ کوئی پولیس اہلکار ہے، ان کی کرپشن یا دیگر معاملات عیاں ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم تو افسر ہیں نا، ہم تو اوپر والے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ والی جو چیز ہے نا ان کے اندر، یہ پھر عدم احتساب کا احساس ان کے اندر پیدا کر دیتی ہے، اور پھر کرتے کرتے یہ الٹے سیدھے اور ماورائے عدالت، ماورائے قانون کام کرتے ہیں، اور انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور کہ ہمیں کوئی پکڑے گا یا ہمارا کوئی احتساب ہوگا۔ تو اس بنا پر یہ لوگ بے خوف ہوتے ہیں، فائلوں میں جال سازی کرتے ہیں، اسی طور پر جو حقوق ہیں کسی کے بھی، اس میں بھی جال سازی کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے ان کے اندر مین چیز کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے، یہ تو سب ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے قلم سے ہی ہر شے سیدھی پدری ہونی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ان کے اندر، یہ پھر ان کے اندر بے خوفی کو پیدا کر دیتی ہے، اور پھر یہ ظلم، جبر، ناانصافی سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طور پر ان کے اندر ایک یہ بھی چیز پائی جاتی ہے نفسیاتی کیفیت کے طور پر کہ یہ جو روایتی سوچ اور مزاحمت ہے اس کے یہ دل دادا ہوا کرتے ہیں، یعنی نئی تبدیلی یا نئے قوانین یا اصلاحات کو یہ پسند نہیں کرتے۔ سرکاری لوگ جو بھی کوئی قوانین میں نئی تبدیلیاں یا اصلاحات ہوتی ہیں ان کو یہ پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پرانے طریقے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے آسان اور محفوظ ہوتے ہیں، ان کے لیے کرنا ان کو آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو نیا قانون بنتا ہے، نئی کوئی آج کی جدید دنیا کے حوالے سے آپ کہہ لیں ٹیکنالوجی وغیرہ ان کو دی جاتی ہے یا آتی ہے، تو یہ اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ سمجھو کہ ان کے حواس پر وہ ایک حاوی ہو جاتی ہے اور انہیں ٹارچر کرتی ہے۔ جیسے آج کل کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ کمپیوٹرائز سسٹم میں تو سارا ڈیٹا وغیرہ محفوظ ہو جاتا ہے، ہر شے ہر ایک کے پاس اویلیبل اور موجود ہوتی ہے سسٹم کے پاس۔ تو ایسے موقع پر
جب یہ ای فائلنگ کا نظام آتا ہے، کمپیوٹرائزڈ نظام آتا ہے، تو آگے سے کلرک کہتا ہے کہ یا افسر کہتا ہے کہ یہ سب بکواس ہے، یہ فضول کام ہے، کمپیوٹرائز کرواؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، ہاتھ سے کام کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، ہاتھ سے کام کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں ہیریاں پھیریاں کرتے ہیں ہاتھ کے کاموں سے نا، تو کمپیوٹرائز سسٹم میں ہیری پھیری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو نئی اصطلاحات اور نئے تبدیلیاں اور نئے قوانین اور نئی چیزیں آتی ہیں، تو اس سے یہ خائف ہوتے ہیں سرکاری لوگ اور سرکاری اہلکار۔ تو آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے تقریباً 9 کے قریب جو نفسیاتی کیفیات ہیں سرکاری اہلکاروں اور سرکاری لوگوں کی، وہ آپ کے سامنے اجمالاً رکھی ہیں، تاکہ ہمیں ان کی نفسیات سے آگاہی ہو اور ہم ان کے نفسیاتی جو اندر کی کیفیات ہیں ان سے آگاہ ہو کر نقصان سے اور ان کی طرف سے ہونے والے ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔